تو پھر بھائی چیف جسٹس کس کو بنائے گئے؟ لوگ. تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ علی اگر مسند عدالت پہ بیٹھے یہودی آئے اس کا فیصلہ تورے سے کریں گے، عیسائی آئے اس کا فیصلہ اسی سے کریں گے، جمہور والا آئے اس کا فیصلہ اور مسلمان آئے اس کا فیصلہ قرآن سے کریں. لیجیے عدلیہ آئی گئی عدلیہ. عدلیہ بھی گئی. اچھا اب رہ گیا وزارت دفاع، لیجیے وہ بھی علی کے پاس، وہ بھی علی کے پاس. اس لیے کہ خیبر میں ہو رہا تھا دفاع، وہ کر رہے تھے حملہ. دیکھیے لڑائی وہ مسلط کیے ہوئے تھے، لڑائی ادھر سے آ رہی تھی. اب انہیں جانا تھا، جواب دینا تھا. تو یہاں تو دفاع کیسا ہے؟ یہاں تو واپسیاں. اور جب علی آئے تو پتھر پہ دین کا علم گاڑ دیا. یہودی قلعے پر اسلام کا پرچم علی نے ایسا لگایا کہ اب تک یہودی سلطنت اسرائیل سے آگے نہ بڑھ سکتی. جس کے رقبے کو علی چھوٹا کر دیں وہ کچھ بڑھا نہیں، محدود کر دیا. چھوٹا شر جتنا چاہے کر لے، زمین نہیں بڑھا سکتا. نقشہ بنائے بیٹھے ہیں یہودی سلطنت، یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں. یہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا، یہ بھی ہمارا، وہ بھی ہمارا. اور ہیں اس علم کے آگے بڑھ کے دکھاؤ. اگر تم نے اسلامی ملکوں سے ہمارے علم ہٹا دیے تو یہودی آ جائیں گے. خیبر کی راہ علی کو ملا، علم حمزہ کو ملا، علم جعفر طیار کو جنگ موتا میں ملا. جعفر طیار کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے عبداللہ ابن جعفر، ان سے چھوٹے عون بن جعفر، ان سے چھوٹے محمد بن جعفر. جب جعفر کو دیکھا سرکار رسالت نے کہا علی تمہاری بیٹیاں جعفر کے بیٹوں کے لیے، جعفر کی بیٹیاں تمہارے بیٹوں کے لیے. جب عقیل کو دیکھا کہا یا علی تمہارے بیٹے اور عقیل کی بیٹیاں، تمہاری بیٹیاں اور عقیل کے بیٹے. اگر حدیث کے آگے حضرت عمر ہو تو بتا. یاد رکھنا پاکستان کے جوانوں بزرگوں سب کے لیے میسج. بنی ہاشم کے کچھ اصول تھے، تاریخ ان اصولوں کو نہ توڑ سکتی ہے نہ جوہلا ان اصولوں کو توڑ سکتے ہیں. بنی ہاشم نے اپنی بیٹیوں کو غیر بنی ہاشم نے جانے نہیں دیا. اگر ایسا ہوتا تو سیدہ کی شادی علی کے علاوہ کسی اور سے. یہ بھی ہاشمی وہ بھی ہاشمی. زینب ہاشمیہ ہیں، ام کلثوم ہاشمیہ ہیں. گھر میں بیٹے نہ ہوتے تو بڈھوں سے شادی ہوتی. جب لڑکیوں کو رشتے نہیں ملتے تو پھر سوچتے ہیں بڈھے کے ساتھ.
کچھ تمہاری بھی تو زندگی کے اصول ہیں. کچھ اصول ہیں. کیوں میں بھائی پتر کیا خیال آتا؟ ایک نوکر نے اپنے مالک سے کہا آپ کی بیٹی جوان ہو گئی، اس کی شادی کر دیجیے اور میں رشتہ دے دوں. مالک نے بلایا سارے نوکروں کو اور اس کو اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو، اس کی ٹانگیں توڑ دو، اس کے ہاتھ توڑ دو، اس کو باہر پھینکو. بھائی پتن تپ رہے ہیں انہی کا سنایا نہیں. پھینک دو باہر. ہائے ہائے کرتا پڑا باہر. سب نے اس کو اٹھایا کہ لگے ایک بار مالک کے پاس لے چلو. تو آپ کیا ایک بات کہنی. سب اس کو پکڑا کے زخمی کو مالک کے پاس لائے. اس نے کہا تو کیا نہ سمجھوں؟ اب اس کے بعد کتنا پٹا ہوگا یہ نہیں ہے. غصے میں یہ نہیں ہے. پورے پاکستان کے تمام مسلمان، شیعہ، سنی، اہل حدیث، بریلوی، سارے لوگ جتنے مسلمان ہیں کلمہ کو، ان سے میں پوچھوں کہ اگر کل ان کی بیٹی کو ان کا ڈرائیور، ان کا غلام، ان کا باورچی پیغام دے گا تو شادی کر دیں گے؟ نہ سنو. صحیح مسلم نے خود لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کا بیٹا امام حسن کے پاس آیا تو امام حسن نے کہا تو غلام زیادہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا لکھا کے لاؤ غلام کے ساتھ آقا دادی کی. انصاف کرو اور جملہ نفسیاتی سن لو. تصور میں اپنی بیٹی کو لا کر اس کی مظلومیت کا چہرہ دیکھو. پھر علی کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگا. اور دوسرا جملہ سن لو جس نے داماد علی لکھا، گویا اس نے علی کی بیٹی کو ذلیل کیا. علی کی بیٹی کو ذلیل نہیں کیا اور مسلمان نے اپنی بیٹی کو ذلیل کیا. تو غیرت ختم ہو گئی. اب صبح اٹھ کے مسلمان اپنی بیٹیوں کا چہرہ دیکھ لیں اور پھر عظمت سمجھیں. اور یاد رکھنا یہ صرف رسول کی بیٹی نہیں ہے، یہ صرف علی کی بیٹی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. انگریز پوچھتے ہیں یہ رشتے کیسے ہیں؟ میں رشتہ دکھاؤں؟ ذرا سا غور کیجیے. دیکھیے کنٹراسٹ دیکھیے. ام کلثوم اور زینب رسول اللہ کی بیٹی. بنات کہا، نواسیاں بنات میں آتی، پوتیاں بیٹی بنات میں آتی. قرآن نے کہا آیت میں پڑھ لی بیٹیاں پوتیاں نواسیاں نکاح کے لیے حرام ہے نا. رسول اللہ داماد عمر، ام کلثوم رسول کی بیٹی، عمر داماد محمد. ایسا رشتہ کائنات میں کہیں ہوا ہے کہ تم میری بیٹی لے جاؤ میں تمہاری بیٹی لاؤں؟ ایسا کہیں ہوا ہے؟ ایسا کہیں ہوا؟ لاجک عقل کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، کتابیں پڑھو.
دونوں بیٹیوں میں 1.5 سال کا فرق ہے، برابر کی علی کی بیٹیاں، تو جعفر طیار کے برابر کے بیٹے سب سے بڑے عبداللہ، پھر عبداللہ بن جعفر سے حضرت زینب کی شادی ہوئی، بن جعفر سے حضرت ام کلثوم کی شادی ہوئی، 14 سال کی عمر جناب زینب کی تھی، 13 برس کی عمر حضرت ام کلثوم کی تھی۔ عبداللہ بن جعفر امام حسن کے ہمسن تھے اور امام حسین کے ہمسن تھے۔